اچھا، تو چلیں سیدھا اس میں غوطہ لگاتے ہیں۔ آج ہم جس انتہائی کٹھن چیلنج کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ واقعی انسانی جسم اور دماغ کے صبر کا ایک زبردست امتحان ہے۔ مطلب یہ کوئی عام سا کھیل نہیں ہے، بلکہ پورے 1 مہینے تک اپنی حدوں کو آزمانے کی ایک حیران کن کہانی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، کیا ہوگا اگر دو بالکل اجنبی لوگوں کو زمین سے پورے 100 فٹ کی بلندی پر ایک کھلے پلیٹ فارم پر چھوڑ دیا جائے، کوئی نیچے جانے کا راستہ نہیں، اور ہر ایک حرکت پر سب کچھ داؤ پر لگا ہو؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جو اس پورے سفر کو ایک سنسنی خیز تجربے میں بدل دیتا ہے۔ اور ہاں، یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں ہے، ہم پورے 30 دن کی بات کر رہے ہیں۔ ایک پورا مہینہ۔ ذرا سوچیں، آپ کی پوری دنیا صرف ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم تک محدود ہو کر رہ جائے۔ یہ طوالت ہی بذات خود برداشت کا سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ اور اس بلندی کو مت بھولیں، 100 فٹ اوپر، یعنی تیز ہوائیں، شدید بارش اور ہڈیوں کو جما دینے والی سردی۔ ان سب سے بچنے کا کوئی پکا راستہ نہیں۔ آپ کو ہر وقت فطرت کے رحم و کرم پر رہنا ہے، اور ایک چھوٹی سی بھی غلطی اور آپ سیدھا نیچے کھائی نے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی یہ مصیبت برداشت ہی کیوں کرے گا؟ تو وجہ بہت بڑی ہے۔ $2,50,000 کا انعام، اور اس میں ایک بڑی خطرناک شرط بھی ہے جس نے اس چیلنج کو ایک نفسیاتی کھیل بنا دیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی ایک حال مان کر چلا جاتا ہے تو جو بچے گا وہ سارا پیسہ اکیلا رکھ لے گا۔ مطلب دونوں کو ایک دوسرے کے جانے سے سیدھا مالی فائدہ ہے۔ تو پہلا حصہ، دی اسکائی ہائی الٹیمیٹم، یہ بے رحم ماحول بالکل شروع سے ہی ان مختلف بیک گراؤنڈز والے شرکاء کا کڑا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا انتخاب کتنا دلچسپ تھا۔ ایک طرف ایلیسن ہے جو ڈیمولیشن یعنی عمارتیں گرانے کا کام کرتی ہے، مطلب وہ سخت جسمانی محنت اور مشکل حالات کی پوری طرح عادی ہے۔ اور دوسری طرف اینگس ہے جو کہ برطانیہ کے ایک ریالٹی ڈیٹنگ ٹی وی شو کا سٹار ہے۔ اب آپ خود سوچیں، یہیں سے اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کس کے پاس زیادہ ذہنی اور جسمانی طاقت ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، انسانی غلطی کی قیمت۔ اس بے رحم چیلنج میں ہر غلطی کا نتیجہ فوراً ملتا ہے، اور وہ بھی مستقل، جو لفظی طور پر ان کی رہنے کی جگہ کو سکیڑ دیتا ہے۔ مسلسل ناکامیوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بالکل صاف نظر آتا ہے۔ 5ویں دن بہتر اور گرم خیمے حاصل کرنے کے لیے ٹینس بال سے ایک نشانہ لگانا تھا۔ اینگس سے وہ نشانہ چوک گیا، اور نتیجہ پلیٹ فارم کا 1/4 حصہ فوراً نیچے گرا دیا گیا۔ پھر 10ویں دن 30 دن کے بہترین کھانے کو بچانے کے لیے ایک بٹن کو دباتے رہنا تھا، لیکن اینگس اپنی ڈیوٹی کے دوران سو گیا۔ ایک آرے نے رسی کاٹ دی اور سارا کھانا ضائع، ساتھ ہی پلیٹ فارم کا مزید حصہ بھی کٹ گیا۔ یہ بالکل ایک ڈومینو ایفیکٹ کی طرح تھا، ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی۔ اور ان ناکامیوں نے جو نفسیاتی ضرب لگائی وہ اینگس کی اس بات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا، مجھے خواب میں ڈراؤنے مناظر دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں خود ایک ڈراؤنے خواب میں جی رہا ہوں۔ یہ جملہ ہی بتا دیتا ہے کہ چیلنج اس کی برداشت سے کتنا باہر ہو چکا تھا۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے پر، دی بریکنگ پوائنٹ۔ آدھے سفر تک پہنچتے پہنچتے تنہائی بہت شدید ہو جاتی ہے، اور ایک آخری جسمانی چیلنج اینگس کے مستقبل کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ دن 5 اور 10 کی بڑی تباہیوں کے بعد دن 13 کو ایک بلم کے ذریعے ان کے لیے کچھ بیف سٹکس گرائے جاتے ہیں، جس سے تھوڑی سی خوشی تو ملتی ہے، لیکن سچ میں یہ بس طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی، کیونکہ 15ویں دن اینگس کو اپنی پچھلی تمام غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک انتہائی باریک بیم پر چلنے کا چیلنج دیا جاتا ہے۔ اس 15ویں دن کی ٹینشن کو الفاظ میں بتانا واقعی مشکل ہے۔ 30 فٹ لمبے بیم پر بیلنس بناتے ہوئے اینگس کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے۔ شکر ہے کہ سیفٹی ہارنس تھی، لیکن اس کا سفر وہیں ختم ہو گیا۔ اور سب سے بری بات، اس کے ہارنے سے وہ تو باہر ہوا ہی، لیکن ایلیسن کے پلیٹ فارم کا ایک اور بڑا حصہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ اب ایلیسن وہاں بالکل تنہا تھی۔ یہ ہمیں لے آتا ہے چوتھے حصے پر، سولو سروائیول اور سکڑتی ہوئی جگہ۔ اب ایلیسن بالکل اکیلی تھی، اور اس کا مقابلہ تھا شدید بوریت، بے رحم موسم، اور ہاں، ایک بالکل نئے خطرے سے۔ اور وہ نیا خطرہ تھا یہ روزانہ کا غبارہ۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ ہر روز کسی بھی وقت بغیر بتائے ایک غبارہ پلیٹ فارم کے نیچے لگے کانٹوں کی طرف اڑتا تھا۔
ایلیسن کو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا تاکہ تیر کمان سے اسے پھاڑ سکے۔ اگر وہ چھک گئی تو مزید ٹائلیں غائب۔ یہ جو غیر یقینی تھی نا، اور ہر وقت فوکس رہنے کا جو پریشر تھا، اس نے اس کا بچا کچا ذہنی سکون بھی چھین لیا۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس سب کو سائیکولوجیکل اٹریشن یا نفسیاتی رگڑ کہتے ہیں۔ یہ جو مسلسل دباؤ ہے، بوریت ہے، اور ہر روز کم ہوتی ہوئی جگہ، یہ انسان کو ذہنی طور پر بالکل نچوڑ لیتی ہے۔ ذرا سوچیں، جب کرنے کو کچھ نہ ہو، بات کرنے والا کوئی نہ ہو، تو دماغ کیسا ری ایکٹ کرے گا؟ ایلیسن اتنی اکیلی ہو چکی تھی کہ اس نے باقاعدہ بے جان ڈبوں سے باتیں کرنا شروع کر دی تھی اور انہیں ہی اینگس سمجھنے لگی تھی۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ پلیٹ فارم کا ایک بڑا حصہ اینگس کی غلطیوں کی وجہ سے گیا، اور پھر غبارے والے چیلنج میں مس کرنے کی وجہ سے ایک اور حصہ چلا گیا۔ ان کے رہنے کی جگہ اتنی کم بچی تھی کہ اگر غلطی سے بھی ایک قدم پیچھے پڑ جاتا تو سیدھا نیچے۔ یہ چیز اس پورے چیلنج کے خطرے کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ آخر کار ہم پہنچتے ہیں 5ویں حصے پر، دی الٹیمیٹ رسک ورسز ریوارڈ۔ 30ویں دن تک جسمانی اور ذہنی دباؤ اپنی آخری حدوں کو چھو رہا ہوتا ہے، اور ایک آخری آفر سب کچھ بدل سکتی ہے۔ لیکن اس فائنل چیلنج سے ٹھیک پہلے ایلیسن کو ایک زبردست سرپرائز ملتا ہے، ایک پرسنل اسٹار بکس بریسٹا، اور کمال کی بات یہ کہ اسے وہیں چھپا ہوا $50,000 کا گفٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے۔ اتنے دنوں کی شدید تھکاوٹ اور ٹینشن کے بعد اس شاندار کافی اور انعام نے واقعی اس کے مورال کو ایک دم سے بوسٹ کر دیا۔ لیکن خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر نہیں رہتا، کیونکہ فوراً بعد آخری اور سب سے مشکل فیصلہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایلیسن کو 2 آپشن دیے جاتے ہیں۔ پہلا آپشن، اپنے جیتے ہوئے $2.5 لو اور سکون سے گھر جاؤ، یا پھر دوسرا آپشن، اسی 30 فٹ کے بیم پر چلو جس پر سے اینگس گرا تھا۔ اگر وہ یہ پار کر لیتی ہے تو انعام ڈبل، یعنی پورے $5,00,000۔ لیکن اگر وہ گری تو وہ سب کچھ ہار جائے گی، زیرو۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا جوا تھا۔ اب یہاں ایلیسن کی جو سیلف اویئرنیس ہے نا، وہ کمال ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ میری انا مجھے کہہ رہی ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، یہ بہت ہی گہری بات ہے۔ یہ ہمیں انسان کے اندر چلنے والی اس زبردست جنگ کو دکھاتی ہے جو منطق اور انا کے بیچ ہوتی ہے، خاص طور پر جب داؤ پر لاکھوں ڈالرز لگے ہوں۔ خوش قسمتی سے آخر میں منطق ہی جیتتی ہے۔ ایلیسن اپنی انا کو قابو میں رکھتی ہے اور بہت ہی سمجھداری سے اس بیم پر چلنے کا خطرہ لینے سے صاف انکار کر دیتی ہے، اور اس ایک زبردست فیصلے سے وہ اپنے $2.5 پکے کر لیتی ہے۔ مگر ٹھہریں، کہانی کا سب سے زبردست موڑ تو ابھی باقی تھا۔ چیلنج ختم ہونے کے بعد جب کوئی پریشر نہیں تھا، کوئی پیسہ داؤ پر نہیں لگا تھا، تو ایلیسن نے بس ایسے ہی مزے کے لیے اس بیم پر قدم رکھا، اور اندازہ لگائیں کیا ہوا؟ وہ تقریباً فوراً ہی اپنا بیلنس کھو بیٹھی اور نیچے گر گئی۔ مطلب یہ اس بات کا 100% ثبوت تھا کہ اوور کانفیڈنس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، اور اس کا وہ فیصلہ کتنا پرفیکٹ تھا۔ تو اس سب کے بعد ہم اس جائزے کے اختتام پر آتے ہیں۔ اب جو ایک بڑا سوال ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا محض ہماری انا ہم سے ہمارا سب کچھ چھین سکتی ہے؟ جب اتنا کچھ داؤ پر لگا ہونا، تو انسانی فطرت واقعی بہت عجیب کھیل کھیلتی ہے، اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً آپ کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے گا۔